اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو پیپر ہے میں پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کا پیپر ہے۔ چاہے آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ پیپر جو ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 والوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ BZU ملتان، پنجاب یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرگودا یا کوئی بھی یونیورسٹی ہے، تقریباً سلیبس سب یونیورسٹیز کا سیم ہے، جسٹ پیپر پیٹرن میں ڈفرینس آ جاتے ہیں۔ تو آج کا جو پیپر ہے، آج کا پیپر مسلمانوں کے سیاسی افکار و ادارے، تھرڈ پیپر ہے۔ تو اس میں جو ہے انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس، مسلم پولیٹیکل تھاٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز، سالانہ پیپر 2020 کا یہ پیپر لیا گیا ہے۔ چلیں جی چلتے ہیں اس کے پہلے پارٹ کی طرف جو کہ حصہ آبجیکٹیو ہے، لیکن سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ پہلا شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ از انٹرنیشنل لا؟ کہ مسلم بین الاقوامی قانون سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس، مسلم انٹرنیشنل لا refers to the law of Islam that lays down clear rules regarding war, trade, treaties and the establishment of peace with other nations۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم بین الاقوامی قانون سے مراد اسلام کا ایک ایسا قانون جو دوسری قوموں کے ساتھ ہمیں جنگ، تجارت، معاہدات اور امن کے قیام کے سلسلے میں واضح اصول جو ہے وضع کرتا ہے، بتاتا ہے۔ The sources of Muslim international law are the same as those of Islamic law۔ مسلم بین الاقوامی قانون کے ماخذ سورسز وہی ہیں جو اسلامی قانون کے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از مسلم پرسنل لا؟ کہ مسلم شخصی قانون سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس، personal law refers to a law that deals with the personal affairs and problems of a person۔ کہ شخصی قانون سے مراد ایک ایسا قانون ہے جو کسی انسان کے ذاتی امور اور مسائل کے متعلق ہو۔ پرسنل لا انکلیوڈس پرسنل اینڈ فیملی میٹرز۔ اس میں کیا ہے کہ شخصی قانون میں انسان کی ذات اور خاندان کے امور شامل ہیں۔ Both Islamic and secular laws try to deal with the personal and private affairs of man by discussing the personal affairs of man۔ اسلامی اور دنیاوی دونوں قوانین انسان کے شخصی معاملات سے بحث کرتے ہوئے انسان کے ذاتی اور نجی معاملات یعنی پرائیویٹ جو معاملات ہیں ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں سے میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس آبجیکٹیو پارٹ ہے اس میں ٹوٹل 10 عدد شارٹ کویسچن دیے جاتے ہیں، اور وہ جو 10 عدد شارٹ کویسچن ہیں ان کے جو ہے یعنی ہر شارٹ کویسچن کے آپ کے پاس 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے 20 مارکس بن جاتی ہیں۔ یہ آبجیکٹیو ہے، اس کے بعد جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کل 6 کویسچن دیے جائیں گے، اور ان 6 کویسچن کے اندر آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویسچن جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں، اور ہر لانگ کویسچن جو ہے آپ لوگوں کا 20 مارکس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے 100 مارکس والا جو ہے 100 مارکس ہوتے ہیں ٹوٹل، اور 40 مارکس والا جو ہے اس میں پاس ہوتا ہے۔ کل ملا کے آپ لوگوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں پارٹس میں سے آپ لوگوں نے 45% مارکس لینا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے آپ لوگ اپنی ڈگری جو ہے کلیئر کر پاتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی تھرڈ شارٹ کویسچن کی طرف۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس تھرڈ شارٹ کویسچن ہے، ہو از دا آتھر آف التفہیمات الہیہ؟ کہ التفہیمات الہیہ جو ہے کس کی تصنیف ہے، کس نے لکھی ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس، التفہیمات الہیہ از دا آتھرشپ آف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ کہ التفہیمات الہیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ
शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कियास एज द सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कि कियास बतौर इस्लामी कानून का मुआखज क्या है? तो आंसर है हमारे पास, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज सपोजिशन, कि इस्लामी कानून का एक मुआखज जो अहम मुआखज है वो क्या है? कियास है, सपोजिशन है, मफरूजा है। द लिटरल मीनिंग ऑफ गेस इज टू गेस आर टू मेक एन एनालॉजी। क्या कहना चाहते हैं कि कियास के लुग़वी मानी अंदाज़ा लगाना या मुशाबहत इख्तियार करना की हैं। कियास रेफर्स टू यूजिंग द injunctions of the Quran and Hadith as a guess or analogy to solve a problem। क्या कहना चाहता है कि कियास से मुराद किसी मसला को हल करने के लिए सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो है उस मसले को देखा जाता है और उसके बाद फिर हदीस के अहकामात को जो है सामने रखा जाता है और इन दोनों को मिला के उस मसले का हल निकाला जाता है और वो जो मसले का सल्यूशन निकलता है वो क्या कहलाता है? वो कियास कहलाता है। तो यानी कुरान और हदीस के अहकामात को एक अंदाज़ा या मुशाबत के तौर पे इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा? कियास कहलाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज कॉल्ड ऑक्युपाइड जिम्स, के मकबूजा जिमी किसे कहते हैं? आंसर है, दोज नॉन मुस्लिम who have been defeated in battle and come under the control of the Islamic State and are called occupied zimmis। यानी वो गैर मुस्लिम जो लड़ाई में शिकस्त खाकर इस्लामी रियासत के ज़ेर नगी आ गई हों उन्हें मकबूज़ा ज़िम्मी कहते हैं। यानी गैर मुस्लिम लोग जो लड़ाई के वक़्त जो है इस्लामी रियासत के अंदर जो है यानी इस्लामी फ़ौज के कब्जे में आ गई हों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें मकबूज़े ज़िमी कहेंगे, ऑक्युपाइड जिम्स का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज इस्लाम मीन बाय फ्रीडम? इस्लाम का तसव्वुर आज़ादी से क्या मुराद है? तो आंसर है हमारे पास, इस्लाम्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज कम्प्लीटली अपोजिट टू द वेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। इस्लाम का जो तसव्वुर आज़ादी मगरिब के तसव्वुर आज़ादी के बिल्कुल बरअक्स है, उनके बिल्कुल उल्ट है। इस्लाम हैज़ गिवन फ्रीडम टू मैन विच हैज़ इंक्रीज्ड हिज डिग्निटी। इस्लाम ने इंसान को वो आज़ादी दी है जिससे उसकी इज्जत में इजाफा हुआ है। इन इस्लाम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी फ्रीडम हैज़ बीन गिवन विद इन द स्कोप ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक दायरा इंसानियत में रहते हुए आज़ादी दी गई है। अब यहाँ पे आप लोग जो है मद्देनज़र रख सकते हैं कि जो वेस्टर्न लोगों का यानी मगरबी लोगों का लिबास है, उनकी तहजीब है, इस्लाम जो है उसके बिल्कुल अपोजिट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है मुसलमान होने के नाते से जो है हमें बहुत सारी नेमतों और रहमतों से नवाजा है जो कि मगरबी लोग जो है इससे महरूम हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अलमावर्दी वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन, कि अलमावर्दी की वजारत तनफीज से क्या मुराद है? तो आंसर है हमारे पास, अलमावर्दी वाज अ ग्रेट मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर, कि अल-मावर्दी जो है एक अजीम मुस्लिम सियासी मुफक्किर था। हु हैज़ मेंशन्ड टू टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द थ्योरी ऑफ मिनिस्ट्री, जिसने नजरिए वजारत में दो किस्म के वज़रा का तज़किरा किया है। इन विच वन इज द असाइनमेंट मिनिस्ट्री एंड द अदर इज द इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, जिसमें एक तो वजारत तफवीज़ है और दूसरी वजारत तनफीज़ है। यानी एक ने जो है असाइनमेंट देनी है, वर्क देने हैं, और दूसरे जो है उस वर्क पे काम करवाना है, यानी उस वर्क को जो है असाइनमेंट को जो है कंप्लीट करवाना है। तो यानी एज अ हेल्पर, एज अ असिस्टेंट। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री रेफर्स टू द मिनिस्टर्स who have limited powers and whose main functions
is to assist the ministerial assignments. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وزارت تنفیذ سے مراد ایسے وزراء ہیں جن کے اختیارات کم ہیں، محدود ہوتے ہیں، اور جن کا بنیادی کام وزراء تفویض کی جو ہے مدد کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن، واٹ از دا اسلامک کانسیپٹ آف سوورنٹی، کہ اسلام کا تصور اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس دا کانسیپٹ آف اسلام از دیٹ اللہ المائٹی is the honor of the supreme power and the caliph is obliged to run the affairs of the kingdom only as the decree of Allah and according to the orders of Allah. کہ اسلام کا تصور جو ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اور خلیفہ وقت صرف اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے امور سلطنت چلانے کا پابند ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ورڈ آیا ہے خلیفہ وقت، یعنی وہ بادشاہ، وہ حکمران جو یعنی ملک میں جو ہے نافذ کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کہ اس کے اندر پھر کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی سنس دا سپریم اتھارٹی in an Islamic state is Allah, the parliament of an Islamic state has limited legislative powers. جی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلامی ریاست میں مقتدر اعلیٰ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے۔ اس لیے جو ہے اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ کو قانون سازی کے محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں جی۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ شارٹ کویسچن ہے، اس میں جو اس نے کیا کویسچن پوچھا ہے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ قوانین الوزارت، کہ قوانین الوزارت سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس الماوردی ہیز ریٹن اے ہول چیپٹر آن دا سبجیکٹ آف منسٹری۔ الماوردی نے جو ہے وزارت کے موضوع پر ایک کمپلیٹ جو ہے ایک مکمل باب لکھا ہے۔ ہی سیز، وہ کہتا ہے دیٹ مسلمز ان ہسٹری ور فارملی اسٹیبلشڈ بائی دا فرسٹ رورل آف بنو عباس۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تاریخ میں وزارت کے عہدے کو باقاعدہ طور پر بنو عباس کے پہلے فرمان روا صفا، کیا نام تھا ان کا، صفا نے جو ہے قائم کیا، بٹ ان پریکٹس، لیکن عملی طور پر ایون ان دا پروفٹس کویننٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اپوائنٹڈ بائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے عہد رسالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر بات کا مشورہ کیا۔ He used to advise on matters and حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ used to help him in administrative matters۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتظامی امور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتے۔ In the words of الماوردی، کہ الماوردی کے الفاظ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ had more or less the status of a minister، کہ الماوردی کے الفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش وزیر کی حیثیت حاصل تھی، یا اس سے کم سمجھ لیں، یا وزیر کی جو ہے یعنی حیثیت حاصل تھی۔ the same status was held by حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ during the time of the حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کم و بیش وزیر کی حیثیت جو حاصل تھی، یہی حیثیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن، لاسٹ شارٹ کویسچن ہے آج کا، کہ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ کویسچن کے اندر جو ہے مسٹیک ہو گئی ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وٹ ہے WHAT واٹ از دا حجت البالغہ، کہ حجت البالغہ سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس حجت البالغہ
is a famous work of Hazrat Shah Waliullah in which great attention has been given to general social, economic and religious issues from the system of the government, and the solution of modern problems has been presented in it in a good manner. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حجت البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور تصنیف ہے جس میں نظامی حکومت سے لے کر عام معاشرتی، معاشی اور مذہبی مسائل پر بڑی توجہ دی گئی ہے، اور جدید پیش آمدہ مسائل کا حل اس میں بخوبی انداز میں پیش کیا گیا ہے، یعنی زندگی کے آنے والے جو مسائل ہیں ان کا جو سلیوشن ہے وہ حجت البالغہ بک کے اندر جو ہے پہلے سے جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھ دیے ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے وہ تمام شارٹ کویسچن جو الحمدللہ ہم لوگوں نے ڈن کر لیے۔ اب بات آ جاتی ہے سبجیکٹو پارٹ کی کہ اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو ٹوٹل جو ہے 6 کویسچن دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویسچن جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس لانگ کویسچن ہے، ڈسکس ان ڈیٹیل دا ڈیموکریٹک آئیڈیلز آف مسلم پولیٹیکل سسٹم، کہ مسلم سیاسی نظام کے جمہوری نظریات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لانگ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ از دا کنسیپٹ آف سوشل جسٹس ان اسلام، ڈسکرائب اٹس کریکٹرسٹکس، کہ اسلام کے اندر جو ہے سماجی انصاف کا کیا تصور ہے، اس کے خد و خال جو ہے اس کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کریں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ لانگ کویسچن ہمارے پاس، ڈسکس ان ڈیٹیل دا امپورٹینس آف اجتہاد ایز اے سیکنڈری سورس آف لا ان اسلام، کہ اسلام میں اجتہاد کی بطور ثانوی ماخذ قانون اہمیت پر تفصیلی بحث کیجیے۔ آفٹر دیٹ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے کویسچن نمبر 5 آ جاتا ہے یہاں پہ کہ ڈسکس ان ڈیٹیل دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا منورٹیز ان این اسلامک اسٹیٹ، کہ ایک اسلامی ریاست میں اقلیتوں کی جو ہے بنیادی حقوق پر تفصیلاً بحث کیجیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 6، ڈسکس ان ڈیٹیل دا آئیڈل اسٹیٹ تھیوری آف الفارابی، الفارابی کی مثالی ریاست کے نظریہ پر جو ہے تفصیلی بحث کیجیے۔ کویسچن نمبر 7، اس میں جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ رائٹ ان ڈیٹیل آن ابن خلدون's philosophy of rise and decline of civilization، کہ ابن خلدون کی جو تہذیبوں کے عروج اور زوال ہیں ان کے فلسفہ پر جو ہے آپ لوگوں نے تفصیل سے بحث کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کوشش کرنی ہے کہ ایک کویسچن کو آپ لوگوں نے کم از کم 6 سے 7 یا 8 پیجز پہ لازمی لکھیں، اور ہر کویسچن کے اندر ایٹ لیسٹ کم سے کم 6 سے 7 ورنہ جو ہے 8 سے 10 ہیڈنگز لازمی دیں۔ جتنا اچھا پیپر آپ لوگ ریپریزنٹ کریں گے، ہیڈنگز اچھی دیں گے اور اس کے ساتھ جو ایکسپلینیشن جو اس کی اچھی کریں گے تو آپ لوگوں کے نمبر بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز بہت اچھے آ سکیں گے۔ تو مجھے امید ہے آج کے پیپر کے اندر جو آپ لوگوں نے پڑھا اس میں آپ لوگوں کے جو پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، فی امان اللہ۔